بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ انسان کو جو باتیں معلوم نہیں ہیں ان کو معلوم کرنے کے دو طریقے انسانی بساط میں ہیں، اور ایک طریقہ انسان کی طاقت سے باہر، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انسان کو اس کی مدد حاصل ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز معلوم ہوتی ہے یا آپ کی کوئی جہالت دور ہوتی ہے تو اس کا پہلا ذریعہ حس ہے، یعنی کچھ انسان کی ذات میں قوتیں ہیں جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو محسوس کہتے ہیں۔ حس سے جو علم حاصل ہوا اس کو محسوس کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کہتا مجھے محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلا اور فطری ذریعہ عطا فرمایا، جو انسان بہت سی باتوں کا علم اس کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر تو انسان جاہل مطلق ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اب وہ محسوسات کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے کسی چیز کا ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، آدمی اس کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتا ہے، یعنی اب یہ جہالت ختم ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ گرم چیز ہے، پتہ چل گیا کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، علم حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا رنگ، قد و قامت، سائز اگر معلوم کرنا ہے تو آدمی دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے، پہلے جاہل تھا، دیکھنے سے اسے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا ہو تو آدمی اسے زبان پر رکھتا ہے اور چکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ کڑوی ہے، پھیکی ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے۔ اس معلوم کرنے سے پہلے وہ جاہل تھا، زبان پر رکھنے کے بعد اسے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے سن کر انسان کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ بہرحال محسوس کرنے کی جو قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ ایک علم کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے آدمی نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے، ایک حد ہی میں صحیح، ایک دائرے کے اندر ہی صحیح، وہاں وہ نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے۔ مگر یہ جو ذریعہ ہے یہ بڑا بدبدا اور کمزور ذریعہ ہے علم کا، کیونکہ بہت دفعے انسان ہوتا کچھ ہے، دیکھتا کچھ ہے، بولا کچھ اور جاتا ہے، سنتا کچھ اور ہے۔ کبھی انسان کی حس چھو کر بھی اندازہ نہیں لگا پاتی، کبھی چکھ کر اور سونگھ کر بھی انسان پتہ نہیں چلا پاتا۔ غلطیاں اس میں روز روز ہوتی رہتی۔ تو جس کو انسان کی جو دوسرا علم کا ذریعہ ہے
جسے عقل کہتے ہیں اور جس کا نام قوت مدرکہ ہے، وہ عقل وہ اس کو صحیح کرتی رہتی، ارے نہیں بھائی آپ نے غلط دیکھ لیا، ارے نہیں بھائی آپ نے غلط سن لیا۔ ہمارے اندر سے ہی ہماری عقل ہماری دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور جو ہے چھونے کے غلطیوں کو درست کرتی رہتی، ہماری عقل درست کرتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عقل کا علم ہے وہ حس کے علم سے زیادہ ہے اور مضبوط ہے۔ اس لیے جو محسوسات کی غلطیاں ہیں وہ مدرکات کے ذریعے درست ہو جاتی ہیں، عقل کے ذریعے درست ہو جاتی ہیں، وہ صحیح ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو عقل ہے یہ بھی غلطیاں کرتی رہتی، یہ اس سے مضبوط تو ہے، حس سے مضبوط ہے اس کا علم، لیکن گڑبڑ اس میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ عقل نے پہلے کچھ اور سوچ بعد میں کچھ اور طے کیا۔ سائنس دیکھیے، جو انسانی عقل کی پیداوار ہے، سائنس کا جو علم ہے وہ انسانی عقل کے ذریعے حاصل ہوا ہے، لیکن اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں۔ 1000 برس کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، 500 سال پہلے کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، 100 برس کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، ابھی 50 سال پہلے سائنٹسٹ کیا کہتے تھے۔ یہ عقل سے حاصل ہونے والے علوم ہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور تجربات اس کو درست کر سکتے ہیں کہ تجربے سے انسان بعد میں نہیں میں ایسا سمجھ رہا تھا، ایسا ہے، یوں ہو سکتا ہے۔ اور ایک سائنسدان کی تحقیق سے دوسرا سائنسدان اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کر سکتا ہے کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات، اب میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو بیماری چل رہی اس کے بارے میں سائنسدانوں کی کتنی رائے ہیں، اس کا جو ویکسینیشن ہے اس کے بارے میں سائنسدانوں کی کتنی رائے ہیں۔ ظاہر ہے عقلی علوم ہے اور عقلی علوم میں فرق ہو سکتا ہے، عقلی علوم ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، عقلی علوم پہ سب جمع ہو جائیں ممکن نہیں ہے، نہ کبھی ماضی میں جمع ہوئے ہیں، نہ آج ہیں، نہ آئندہ کبھی ہو سکتے۔ تو عقل حس سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے علم کا اور زیادہ روشن چیز ہے، پر غلطیاں وہ بھی کرتی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی علم ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، جو غلطی نہ کرتا ہو؟ دیکھیے غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں علم حاصل کرنے والا کامل نہیں ہے، عیب دار ہے، اور جہاں علم کامل ہے، ناقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہاں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اب آپ پوری کائنات پر نظر ڈال کے دیکھیں تو سوائے حق تعالی شانہ کی ہستی کے کوئی علم کے اعتبار سے بھی کامل نہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، علم کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں۔ سب سے کامل علم اللہ کا ہے، وہ العلیم ہے، سب علم رکھتا ہے، ایک حرف باہر نہیں ہے اس کے علم سے۔ اور جیسے ہم ماضی کا علم رکھتے ہیں ہسٹری کے نام سے، اللہ تعالیٰ فیوچر اور مستقبل کا علم بھی ویسا ہی رکھتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ابد الآباد کا، ہمیشہ ہمیشہ کا علم، آئندہ کا، پچھلے کا، اللہ کے پاس یکساں ہے۔ تو جو علم کے اعتبار سے کامل ہے، بس اس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی ہستی ایک ہی ہے، تو ایسا علم بھی ایک ہی ہے جس میں غلطی کا احتمال نہیں، اور وہ اللہ کا علم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بندوں کو یہ علم مل سکتا ہے؟ تو بے شک بندوں کو بھی یہ علم مل سکتا ہے، اس کے عطا کرنے سے، اس کے عطا کرنے کے بقدر، جتنا وہ دے دے، جس کو دے دے، اتنا مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ انبیاء علیہم السلام کو جب مبعوث کرتا ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، تو اپنے علم میں سے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔
اب یہاں آ کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا میں حس کا علم بھی غلطی کر سکتا ہے، عقل کے معلومات بھی غلطی کر سکتی ہیں، ہاں ایک علم ایسا ہے جو وحی کا علم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتی، اور وہ صرف نبیوں کے ذریعے ہم کو ملتا ہے، کہیں اور سے آپ نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے۔ نبیوں کو اللہ سے ملتا ہے، امتیوں کو نبی سے ملتا ہے، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہر انسان کے لیے اللہ کا صحیح علم، جس میں بال برابر گڑبڑ نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، ہیر پھیر نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ ایک لمحے کی خطا نہیں ہو سکتی، ایک حرف آدھے حرف ایک نقطے کی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ علم اللہ کا علم ہے، اور وہ علم اللہ نبیوں کو دیتا ہے اور انبیاء امت کو دیتے ہیں۔ اب میرے پاس بھی تینوں علم ہیں، میری حس بھی نامعلوم کو معلوم بناتی رہتی ہے، اور میری عقل بھی نامعلوم کا علم مجھے دیتی رہتی ہے، اور میرے نبی کے پاس جو وحی آئی ہے وہ وحی بھی مجھے علم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ درجہ بندی کریں، سب سے کمزور علم محسوسات کا ہے، اس سے ذرا طاقتور علم معقولات کا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا کامل علم وحی کا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق عقل سے ہے، ایک وہ جس کا تعلق وحی سے ہے۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہو تو عقل چونکہ کمزور ہے اور غلطی کرتی ہے، اس لیے اس کو جھٹلایا جائے گا، اور وحی چونکہ طاقتور ہے اور غلطی نہیں کرتی، اس لیے اس کو لے لیا جائے گا، اسے قبول کر لیا جائے گا۔ آج دنیا ہمیں جتنی چیزوں میں پھانس رہی ہے، جتنی چیزوں میں الجھا رہی ہے، مسلمانوں کے عقیدوں سے ٹکرا رہی ہے، مسلمانوں کی معلومات کو غلط قرار دے رہی ہے، یہ سب اپنی عقلوں سے کر رہی ہے۔ آپ کے لیے تسلی اور تشفی اور اطمینان کو اتنا ہی کافی ہے کہ جس علم سے ٹکرایا جا رہا ہے وہ وحی کا علم ہے، اور جو علم ٹکرا رہا ہے وہ انسانی عقلوں کا علم ہے۔ جب بھی یہ دونوں ٹکرائیں گے تو انسانی عقل کو جھٹلا دیا جائے گا اور وحی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اب کتنے آڈیو کلپ بناؤ، ویڈیو کلپ بناؤ، کتنے آرٹیکل لکھو، کتنے جھٹلاتے رہو، اور اسلام کو اور قرآن کو اور نبی کو اور اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی قوانین کو، کچھ بھی کرتے رہو، آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس واسطے کہ آپ کا من کہے گا کہ وہ ٹکرا رہے ہیں اپنی عقلوں سے خدا کے علم کے ساتھ۔ عقل مخلوق ہے اور علم الہی، وہ علم الہی ہے، اس کی صفت ہے، لہذا کوئی مخلوق اللہ کی صفت سے نہیں ٹکرا سکتی۔ اس لیے میری سمجھ میں آئے نہ آئے، یا میری عقل میں وہی صحیح سمجھ میں آ رہا ہو جو کوئی بھی کمینہ کہہ رہا ہے، تو مجھے بھی وہی اچھا لگ رہا ہو اور صحیح سمجھ میں آ رہا ہو، میری عقل بھی اس کو تسلیم کر لے رہی ہو، تو بھی اگر وہ میرے رب کے علم سے ٹکراتی ہے تو یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ اپنا ایسا عمل بنا لیجئے، ایسا عقیدہ اور یقین بنا لیجئے، آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ دنیا چیختی پکارتی رہے۔ سورج نے کیا کبھی کسی تھوکنے والے کا شکوہ کیا ہے؟ سورج کو کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی جگہ مرتبے والا ہے، ہزار لوگ اس سے حسد کریں، جلیں، وہ یہ کہے گا کہ حاسد شقی، جلے جل کر کباب ہو، میرے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا، مجھے میرا مقام حاصل ہے۔ آپ کے پاس جو علم وحی کے ذریعے آیا ہے، آپ جس کو دین اسلام کہتے ہیں،
آپ جس کو کتاب و سنت کہتے ہیں، یہ علم انسانی عقلوں کی پیداوار نہیں۔ ساری دنیا کے عقلاء مل کر کوئی مسئلہ بنائیں اور یہ جو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے اس کے خلاف ہو جائے، ایک مومن کی نظر میں یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے۔ یہ تعصب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تحقیق ہے، یہ وہ پکی بات ہے جسے کوئی عقل مند جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن افسوس مسلمان شرمندہ ہے، مسلمان عقلوں سے، خدا کے علم سے بغاوت کرنے والوں کے سامنے شرمندہ ہے۔ مسلمان افسوس کر رہا ہے، مسلمان سر جھکا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے ہمارے دین میں ایسی باتیں ہیں، ہمارے قرآن میں ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کو زبان کھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ کا خود عقیدہ درست نہیں، آپ کو خود اپنے حق ہونے پہ یقین حاصل نہیں، آپ کو خود قرآن کے کلام اللہ ہونے پر یقین حاصل نہیں، آپ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے وحی لینے والے اور خدا تعالیٰ کے میسیجز کے ریسیور ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پہلے وہلے میں آپ کہتے کہ یہ عقل کی بات ہے اور وہ علم کی بات ہے، علم کا عقل سے کیا جوڑ ہے، آپ پہلے کہہ دیتے، آپ کو ذرا شرمندگی نہیں ہوتی، ذرا نہ دبتے آپ کبھی۔ اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے، تو میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، اچھی طرح سمجھ لو، پہلے تو دین اسلام عقل کے خلاف ہے ہی نہیں۔ کسی کو نظر آ رہا ہو تو اس کے عقل کی کمی ہے، اس سے زیادہ عقل والے کو خلاف نہیں دکھا۔ کم سے کم 1400 سال میں اس امت میں 1 کروڑ علماء ہوئے ہوں گے، کتاب و سنت کے ماہر، قرآن حدیث کے ماہرین 1 کروڑ تو ہوں گے۔ ان کی عقلوں میں یہ سب غلط دکھائی نہیں، عقل کے خلاف نظر ہی نہیں آیا ان کو۔ اب کسی کو آتا ہے، کسی مسلمان ہی کو صحیح، اگر عقل کے خلاف نظر آتا ہے تب کہا جائے گا یہ ہمارا دین عقل کے خلاف نہیں، اس کو قرآن نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت کے مطابق ہے جس پر انسان پیدا کیے گئے۔ جب انسانی فطرت کے مطابق ہونا کا خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے تو اب اس کے جو احکام ہیں فطرت میں نہیں سمجھ میں آئے کسی کو تو عقل کی کمی زیادتی ہے نا۔ ایک مسئلہ سائنس کا ہے، آپ اگر پرائمری کے بچے کو سمجھائیں تو وہ سرے سے انکار کر دیں، وہ کہے گا امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ماسٹر صاحب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ یہی مسئلہ ڈگری کے طالب علم کو سمجھائیں تو وہ سمجھتا چلا جائے گا اور اس کا ذہن مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ تو اس کی عقل ابھی ناقص ہے اور اس کی عقل کامل ہوئی ہے۔ اس لیے کم عقل زیادہ عقل دنیا میں موجود ہیں۔ ڈگری میں 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں، وہی سبق استاذ نے پڑھایا ہے، سب کو لیکچرر نے وہی لیکچر دیا، سب موجود تھے شروع سے آخر تک، 10 کو مکمل سمجھ میں آ گیا اور 10 کو ادھورا سمجھ میں آیا اور 10 سر کھجاتے رہ گئے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ تو ہوا کیا بھائی؟ تو علم تو وہی تھا، سمجھنے والوں کی عقلوں میں کمی زیادتی تھی، اس لیے ان کی عقلوں کے مطابق انہوں نے سمجھا۔ بسا اوقات استاذ نے سمجھایا لیکن سامنے بیٹھے ہوئے ایک شاگرد کو سمجھ میں آیا کہ استاد غلط سمجھا رہے ہیں، صحیح ایسا ہے۔ روز ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تو کبھی شاگرد کی عقل استاذ سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی استاذ کی عقل شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہمارے نبی نے خود فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اس بندے کو خوش رکھے جو بندہ میری حدیثوں کو اچھی طرح محفوظ رکھتا ہے، میری باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ کبھی علم کا اٹھانے والا یعنی عالم جس کو علم پہنچا رہا ہے اس سے کم ہوتا ہے علم میں اور سامنے والا زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ ایک فطرت تھی، حضور علیہ السلام نے بھی فرمائی، وہ دنیا کا ہر عقل مند کہتا ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ عقلیں کم زیادہ ہیں، اور جب عقلیں کم زیادہ ہیں تو کس کی عقل کے مطابق ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح بات ہے اسلام کی؟ کس کو معیار بنائیں گے اس دنیا میں سے؟ کس کا نام لیتے ہیں آپ کہ صاحب فلاں صاحب کی عقل کے مطابق ہے تو قرآن صحیح ہے، اور فلاں کی عقل کے خلاف ہے تو قرآن غلط ہے؟ کس کو معیار بنائیں گے؟ ہر جگہ سارے عالم میں کسی کی عقل کم ہے، کسی کی عقل زیادہ ہے۔ آپ کس عقل کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سے پوچھو تو ہم کہیں گے ایک عقل کو بنا لیں گے معیار، اور وہ عقل ہے نبی کی، کیونکہ اللہ نبی کو کامل بناتا ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور بینائی کے اعتبار سے، شنوائی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو کامل بناتا ہے اللہ، تو عقل بھی اسی کی کامل۔ لہذا اب ہم کہتے ہیں ایک بندہ ہے جس کی عقل کو معیار بناؤ، اگر عقل ہی کی ماننا ہو تو، اور وہ عقل ہے نبی کی، تو اللہ کی کوئی بات نبی کے عقل کے خلاف نہیں ہوئی، لہذا سب باتیں معقول ہیں۔ ساری شریعت اور سارے احکام اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی وہ انسانی عقل کے مطابق ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ عقل کے مطابق نہیں ہے یہی غلط ہے۔ اور اگر مان بھی لو کہ کوئی حکم اسلام کا شریعت کے خلاف، عقل کے خلاف ہے، تو بھی ہم یہ کہیں گے عقل کی طاقت کم ہے وحی کی طاقت کے مقابلے میں، لہذا عقل کو رکھ کر دیکھا جائے گا وحی پر، وحی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور وحی کے مطابق ہے تو صحیح وہ ہے، غلط یہ۔ اب یہ دنیا میں کوئی اور نہیں مانتا تو نہ ماننے دو، پر مومن کو تو یہی ماننا، ایمان والے کو تو یہی ماننا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں ان باتوں سے آپ گھبرائیں نہیں، لوگوں کے شکوک شبہات پیدا کرنے سے شکوک شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ دین اسلام کے ہر اہم موقع پر، اسلامی اعمال کے ہر اہم سیزن میں طرح طرح کی باتیں پھیلانے کا رواج ہو گیا ہے، اور یہ باتیں پہلے بھی کہی جاتی تھیں، لیکن گزشتہ 25-30 برس میں یا زیادہ سے زیادہ 50 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، جس کے ذریعے گھر بیٹھے دنیا بھر کی ساری باتوں کو جانا جا سکتا ہے، اور آدمی پوری دنیا میں اپنی بات کو پھیلا سکتا ہے اور پہنچا دے سکتا ہے، لمحوں کے اندر پہنچا دے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بات نیٹ پہ ڈال دیتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کی ڈالی ہوئی ہے، 3 لاکھ فالوورز ہیں، 4 لاکھ فالوورز ہیں، ویورز ہیں، دیکھنے والے، قبول کرنے والے کتنے ہو گئے؟ لاکھوں میں چلے گئے، اور لاکھوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے کروڑوں میں ہیں دیکھنے والے اور فالو کرنے والے۔ یہ ٹیکنالوجی جس تیزی کے ساتھ دنیا میں بڑھتی پیدا ہو گئی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہر وہ گمراہی جو کسی کی ٹیڑھی عقل نے پیدا کی ہے، وہ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے
بری بات جلدی قبول کر لیتا ہے، اچھی بات قبول کروانا پڑتا ہے، اس کو سمجھا، بری باتیں جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سگریٹ نہیں پیتا تو اس کی صحبت میں سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑتا نہیں، پیتے رہتا ہے۔ ایک سگریٹ نہیں پینے والا پینے والے کی صحبت میں رہ کر پینا شروع کر دیتا ہے۔ برائیاں لوگ جلدی جلدی لیتے ہیں اور نیکیوں کو زبردستی سمجھا کے دماغ میں اتارنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا پر جو حق و حقانیت کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، لوگوں کے ذہن اس کو جلدی قبول کرتے جا رہے ہیں، اور جو حق صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، اس کو غلط بتانے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ان چیزوں میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بھائی علم علماء سے حاصل کرو، انٹرنیٹ سے مت حاصل کرو، سوشل میڈیا سے مت حاصل کرو۔ دیکھو دنیا لڑ رہی ہے، حکومت ہندوستان کی حکومت لڑ رہی ہے واٹس ایپ والوں سے کہ صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے راز فاش ہو جا رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے، تو باقاعدہ کیسز چلائے جا رہے ہیں، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، ہو رہی۔ تو خود اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین اسلام برحق ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ان حملوں سے جو مسلسل ہو رہے ہیں گمراہوں کی طرف سے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، مگر اسلام کی طرف سے کون لڑنے جا رہا ہے؟ اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگ اس مسئلوں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن حق اور باطل کے لیے کون اٹھا رہا ہے؟ تو ہم بہت بڑے مشکل مسئلے میں ہیں، اس لیے اچھی باتوں کو مت چھوڑیے۔ ہر بقرہ عید میں یہ مسئلہ بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ اربوں روپیہ جانوروں کا خون بہانے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا سمجھداری کی بات ہے، جبکہ مسلمان غریب ہیں، مسلمانوں کی لڑکیوں کی شادیاں باقی ہیں، مسلمان بے روزگار ہیں، مسلمان فاقہ کش ہیں، اور مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے اور مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے، اتنے بیمار ہیں ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، اتنے پریشان ہیں ان کا کوئی حل نکالنے والا نہیں، اتنے بے روزگار ہیں جن کو کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اگر ایک سال کے بقرعید کی قربانیوں کا خرچہ بچایا جائے تو اس ملک کے اتنے مسلمانوں کو روزگار ملے گا، اتنی ہزار بچیوں کی شادیاں ہوں گی، اور یہ ہوگی سب زبانی جمع خرچ۔ یہ بات یاد رکھو، کسی بولنے والے کو کسی انسان سے ہمدردی نہیں۔ یہ جتنے فلسفے بگارنے والے ہیں انہوں نے کسی ایک کی بھی شادی نہیں کرائی ہے، یہ جتنے فلسفے بگارنے والے ہیں انہوں نے کسی ایک کے قرضہ نہیں چکایا ہے۔ یہ صرف فلسفہ بگارنے والے ہیں جن کا کام ہے اسلام کے خلاف بولتے رہنا، اور اسلامی اعمال، اسلامی عبادات، اسلامی تصور دین کو نقصان پہنچاتے رہنا، تاکہ نئی نسل کے ذہن میں شکوک و شبہات کے جراثیم پیدا ہو جائے جو آگے چل کے بے دینی، دہریت اور خدا بیزاری پر منتج ہوں اور ختم ہوں۔ اس کے بیج ڈالنا، یہ بیج ڈالنے کا کام چلتا رہتا ہے۔ اب پڑ رہا ہے بیج، اور لاکھوں برباد ہو گئے مسلمان۔ انہی بیجوں پہ جو درخت نکلے اور جو شکوک و شبہات کے برگبار آئے، نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر انہوں نے دین اسلام ہی کو چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں؟ کچھ لوگ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یا تو مسلمانوں کے نام سے کرتے ہیں، یا مسلمانوں میں کچھ ایسے بدنصیب موجود ہیں جو پہلے کبھی کے دہریے بن چکے ہیں، اور کبھی کے انہوں نے اسلام کو جھٹلا دیا ہے، لیکن وہی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہی نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہی اپنے کو مسلمان بتاتے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ آرٹیکلز، ان کے ذریعے سے یہ ویڈیو کلپس، ان کے ذریعے سے یہ آڈیوز، ان کے ذریعے سے یہ باتیں، تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمان کی تحقیق ہے، مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے۔ ہاں بھائی واقعی اب جتنے بنیے ہیں مسلمانوں میں،
وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اتنا پیسہ قربانی کیا ضروری ہے، اس میں کیوں ڈالنا چاہیے اتنا پیسہ، کیوں بس یہ پیسہ کیوں نہ بچایا جائے اور کیوں نہ اچھے کاموں میں لگایا جائے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ اس کے نبی نے فرمایا ہے ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو حلال جانور کی اللہ کی رضا کے لیے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یہ نبی فرما رہے ہیں من احراق الدم، احراق کہتے ہیں گلا کاٹ کے خون بہانے کو، دم خون کو کہتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے، قربانی کا نام بھی نہیں لے رہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں ان 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو احراق دم سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ خون بہاؤ، حلال جانور کا خدا کو خوش کرنے کے واسطے خون بہاؤ، یعنی اس کی شہرت کاٹ کے اس کے اندر کا خون بہاؤ۔ اس خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش کرتا ہے، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ ابھی یہ قطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا۔ یہ قربانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے عرش پر مقبول ہو جاتا ہے، گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت بتائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو کوئی اچھا کام کرنا بہتر، اور اللہ کہہ رہا یہ سب سے اچھا ہے میرے واسطے، میرے علم میں میرے نزدیک سب سے اچھا یہی ہے۔ اور لوگ کہہ رہے کہ کوئی اور اچھا کام کرو بھائی، پیسے بچا کے اس سے اچھا کام کرو، یہ کہہ رہے۔ تو یہ شکوک کبھی مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے فضائل بیان کر رہے تھے، اس زمانے کے مسلمان اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ غریب تھے، اس زمانے کے مسلمانوں کو اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ مسائل تھے۔ آج کوئی بھوکا فاقہ کرنے والا نہیں ہے، اکا دکا کہیں ڈھونڈنے سے ملے گا، اس زمانے میں گھر گھر فاقے تھے، تب بھی نبی کہہ رہے یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اب آپ کی عقلوں کا اعتبار کیا جائے یا پیغمبر کی عقل کا اعتبار کیا، آپ کو انسانوں کا زیادہ ہمدرد مانا جائے یا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا زیادہ ہمدرد مانا جائے، اپنے بندوں کا زیادہ رحم کرنے والا مانا جائے؟ کس کو رحم کرنے والا مانا جائے؟ ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اور آپ اس سے بڑے رحم دل بننے جا رہے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اسلامی عقائد اور اسلامی عبادات کو کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کردہ سسٹم ہے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جن کو آؤ دیکھنا ہے نہ تو دیکھنا ہے، نئی بات پھیلانا ہے بس۔ عربی کا مقولہ ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی، ان کو نئے مسئلے پھیلانا ہے بس ختم۔ اس ملک میں ہندوستان کے طول و عرض میں صدیوں سے جب سے اسلام آیا ہے، مسلمان لاکھوں لاکھ قربانیاں کر کے کروڑوں کروڑ پیسہ اس میں لگا کر کے ان 3 دنوں کے سب سے محبوب عمل کو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرتے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک گھر سے ایک قربانی کافی ہے۔ تو کچھ تو پرایوں نے ہماری قبر کھودی تھی اور کچھ اپنوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور فولڈر بانٹ رہے ہیں اور پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اچھل کود کود کے بتا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ایک کرو بس، ایک کافی، ایک کافی۔ بھائی اگر آپ عالم ہیں تو عالمانہ طریقے پر پیش کرو۔ کیا یہی بات ہے فقہا کے پاس؟ کیا یہی حدیثیں ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے اور لاکھوں علماء کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنی بات پہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسی پہ عمل کر لیجئے۔
اختلافی مسائل کی تبلیغ کرنا جائز نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوسرے پر مسلط کرنا جائز نہیں. خود کر لو، جتنے لوگوں کو عمل کرنا ہے کر لو، لیکن وہ دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا. علماء کتاب و سنت کی روشنی میں کتنی ہی دلیلوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی دینا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة ان یضحی، جو شخص قربانی کر سکتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے، فلم یضحی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کو بھی مت آئے. کیوں آنا چاہتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب قربانی کرنے کا جی نہیں ہے؟ اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کام تو نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو عید کیوں منانا چاہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. کیا اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مالداروں کو قربانی کرنا چاہیے؟ ہر مالدار کو قربانی کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کو ان 3 دنوں میں اس سے محبوب کوئی عمل نہیں. فطیبوا بہا نفسا، اپنے دل کی خوشی سے قربانی کرو. اللہ ارحم الراحمین ہے، آپ مانتے ہیں. نبی رحمت للعالمین ہے، آپ مانتے ہیں. حج کرنے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیسہ کیوں برباد ہو رہا تھا؟ یہ کیوں حضور علیہ السلام اپنے وقت کے معاشی نظام کو خراب کر رہے تھے؟ یہ کیوں حضور علیہ السلام غربا پہ رحم نہیں کر رہے تھے؟ 1 اونٹ ذبح کر کے 99 اونٹوں کی قیمت میں بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ کیوں صحابہ کی لڑکیاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیوں صحابہ کے ہاں مسائل نہیں تھے؟ نبی یہ سب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ 100 اونٹ قربان کر رہے، کیا ضرورت تھی 100 اونٹ قربان کرنے کی؟ 1 اونٹ کافی. اپنی 9 بیویاں ساتھ میں تھیں، چلو ان کی طرف سے ملا کر کے 9 اور کر دیتے، 10 کر دیتے. حضرت علی ان کی کفالت میں تھے، ان کی 1 کر دیتے، 11 کر دیتے. 100 کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں پیسے کا خرچہ اسراف نہیں ہے. اگر اسراف ہوتا تو تمہارا نبی 1 کی جگہ 100 نہ کرتا. یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. جس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں اسے خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو. بجائے یہ بات پھیلانے کے، بجائے مالداروں کو ترغیب دینے کے، اکسا کر ان کا پیسہ نکلوانے کے، کچھ مسلمان یہی کام کر رہے، 1 کر لو بس کافی، 1 کر لو بس کافی، 1 کر لو بس کافی ہے. اسی کو بہت بڑی تبلیغ سمجھ کر لگ رہے ہیں. اصل میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مزاج یہ بن گیا ہے، جو مسئلہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوگا اس مسئلے کو پھیلانا، چاہے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، دلیل سے کوئی مطلب نہیں، اس مسئلے کے پیچھے پڑ جانا، اس کو غلط ثابت کر کے رہنا. انہوں نے زندگی کا مقصد امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو کچرے دان میں ڈال دینے کا مقصد بنایا ہے. یہ کوئی دین کے خادم نہیں ہے، یہ کوئی علم والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ علم کے دشمن ہیں جو قرآن حدیث میں خیانتیں کرتے ہوئے سامنے والے کے سچے دلائل کو چھپا کر اپنی بات کو اس طرح رکھتے ہیں جس طرح لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اب تک جھوٹ بولا جا رہا تھا، اب تک غلط باتیں کہی جا رہی تھی. بلکہ بعض بے حس محروم لوگ بول بھی رہے ہیں کہ تمہارے علماء نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں غلط مسائل بتائے ہیں. یہ بول تک رہے، جبکہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے اس کی ترغیب دی ہے. اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں 1 بھی کافی ہوگا، چلو آپ ہی کی بات مان لی جائے، پر فضیلت کس چیز کی حضور بیان کر رہے ہیں؟ فریضہ ادا ہونے کے بعد فضیلت کو نہیں حاصل کرنا چاہیے، فضیلت سے روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے. یہ کون سا دین ہے اور کون سی تبلیغ ہے؟ یہ سب نفسانیت ہے. خدا کے لیے کرنے والا ایسا نہیں کرتا، وہ سچی بات سامنے رکھتا ہے، لوگوں کی سچائیاں سامنے لاتا ہے، لوگوں کو فریب نہیں دیتا، لوگوں کو علم سے دھوکے میں نہیں رکھتا، لوگوں کے سامنے حدیثیں چھپاتا نہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کو چھپانے والوں کے لگام لگا دی جائے گی قیامت کے دن منہ میں. آپ علم کو چھپا رہے ہیں, آپ اس کو عمل بالحدیث کا نام دے رہے ہیں, آپ اس کو عمل بالقرآن کا نام دے رہے ہیں, اور قربانیوں کے ہر موسم کے اندر ایک بڑا جال پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانیوں پر روک لگائی جائے, قربانیوں پر روک لگائی جائے. اس لیے میرے دوستو ان باتوں میں نہ آؤ. ہر صاحب نصاب قربانی کرے, اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے نفل بھی کرے, زائد بھی کرے, ماں باپ کی طرف سے کرے, مرحومین کی طرف سے کرے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام سے کرے. انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کرو. وہ محتاج نہیں ہمارے ثوابوں کے, لیکن ہم محتاج ہیں ان کے مقرب بننے کے اور ان کے قریب جانے کے. کرو, اللہ کے مقرب بنو. اس کا نام ہی قربانی ہے, مقرب بننے کا وسیلہ اور ذریعہ. کرو, خوب کرو. ان باتوں میں مت آؤ, لوگوں سے دھوکہ مت کھاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا تھا. یعنی حدیث تو لائیں گے سند کے ساتھ بھی, پر اس کا وہ مطلب نکالیں گے جو مطلب کبھی اسلاف میں کسی نے نہیں سمجھا تھا. وہ مطلب نکالیں گے اور وہ مطلب نکال کر اس کو پھیلائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم, تم ان سے بچتے رہنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھٹکا دیں اور رستے سے ہٹا دیں. اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اس موقع پر کہ جو علم سلف سے خلف تک چلا آیا ہے, جو علم صحابہ کے دور سے اب تک چلا آیا ہے, جس عمل کو صحابہ, تابعین, تبع تابعین و بعد والوں نے اور ہر زمانے کے مسلمانوں نے, علماء نے صحیح سمجھا ہے, ثواب کا کام سمجھا ہے, جس کی فضیلت قرآن حدیث میں موجود ہے, اس عمل کا پیچھا کر کے اس پر روک لگانے والوں سے ہوشیار رہیے, خبردار رہیے, اور اپنے دین کو, اپنے عمل کو جتنا کچھ ہے, جیسا کچھ ہے بچا کے رکھیے. رہا سہا دین برباد کرنے کی کوششیں کرنے والوں سے چوکنا رہیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.